قبر کا تصور اسلام میں بہت اہم ہے کیونکہ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک پل ہے۔ قرآن پاک میں قبر کے بارے میں مختلف آیات میں ذکر آیا ہے جو ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ موت کے بعد کی زندگی ابدی ہے اور اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہاں قرآن کی روشنی میں قبر کے کچھ اہم پہلو بیان کیے گئے ہیں۔ ایک، قبر کی زندگی کا آغاز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سورۃ العنکبوت 57۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ موت سے کوئی فرار نہیں اور قبر کی زندگی کا آغاز ہر نفس کے لیے طے شدہ ہے۔ دو، قبر میں سوالات۔ حدیث مبارکہ کے مطابق قبر میں دو فرشتے منکر اور نکیر آ کر تین سوالات کریں گے۔ ایک، تمہارا رب کون ہے؟ دو، تمہارا دین کیا ہے؟ تین، تمہارے نبی کون ہیں؟ جو شخص دنیا میں ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ ان سوالات کے جوابات صحیح دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ ایمان والوں کو ثابت بات پر دنیاوی زندگی میں بھی مضبوطی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ سورۃ ابراہیم 27۔ تین، قبر کی حالت۔ قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ رسول اللہ نے فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ ترمذی۔ چار، اعمال کا اثر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دیکھے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی اسے دیکھے گا۔ سورۃ الزلزال 7-8۔ یہ آیات اور احادیث ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ قبر کی تیاری ہماری زندگی کے اعمال پر منحصر ہے۔ دنیا کی مختصر زندگی کے بدلے ابدی زندگی کے لیے نیک اعمال اور اللہ کی رضا ضروری ہے۔ 5، قبر میں اعمال کا ساتھ دینا۔ قبر میں انسان کے ساتھ اس کے اعمال جائیں گے اور وہی اس کی مدد کریں گے۔ نبی کریم نے فرمایا، جب انسان وفات پا جاتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کے اعمال۔ ان میں سے دو واپس آ جاتے ہیں اور ایک باقی رہتا ہے۔ اہل و عیال اور مال واپس آ جاتے ہیں لیکن اس کے اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ صحیح بخاری و مسلم۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ دنیا کی چیزیں عارضی ہیں لیکن ہمارے نیک اعمال ہماری آخرت کا سرمایہ ہے۔ 6، قبر کی روشنی۔ قرآن پاک کی تلاوت، نماز اور صدقہ قبر میں روشنی کا سبب بن سکتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے اور صبر روشنی ہے۔ صحیح مسلم۔ اسی طرح سورۃ المالک کی تلاوت کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ قبر کے عذاب سے بچاتی ہے۔ سورۃ المالک عذاب قبر سے بچانے والی ہے۔ ترمذی۔ 7، قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا۔ رسول اللہ قبر کے عذاب سے بچنے کی دعا مانگتے تھے اور اپنی امت کو بھی اس کی تلقین کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے، اے اللہ، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ صحیح بخاری و مسلم۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ قبر کا عذاب حقیقی ہے اور اس سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ 8، نیک اولادہ اور صدقہ جاریہ کا فائدہ۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ہم دنیا میں اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، موت کو یاد رکھیں اور اللہ کی مغفرت طلب کریں۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ سورۃ الحشر 18۔